سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، معراج رات کے وقت کیوں ہوئی؟ دن میں بھی معراج ہو سکتی تھی، رات کے وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ معراج کا سفر یہ محب اور محبوب کی ملاقات کا سفر ہے۔ معراج کا سفر ایک محبوب اپنے محب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اور اس ملاقات کے لیے رات کا وقت عادتاً تنہائی اور خلوت کا ہوتا ہے، لہٰذا اس سفر کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب تھا، جس کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری وجہ کہ رات کا وقت یہ سفر معراج کے لیے اس کو کیوں چنا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، آپ رات کو جاتے دن میں واپس آ جاتے، دن میں جاتے دن میں ہی واپس آ جاتے، رات کے وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ ایمان بالغیب حاصل ہو جائے۔ آسان الفاظ میں اگر عرض کروں کہ صدیق اور زندیق کا فرق واضح ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت سفر پہ گئے، سب سو رہے تھے، ابو بکر بھی سو رہے تھے اور ابو جہل بھی سو رہا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی سو رہے تھے، عمر فاروق بھی سو رہے تھے، تمام لوگ سو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر پہ چلے گئے۔ اگر دن میں جاتے، مشاہدے کی بنیاد پر ہر شخص تصدیق کرتا، ابو جہل بھی تصدیق کر دیتا، ابو بکر بھی تصدیق کر دیتے، ابو جہل بھی کہتا میں نے دیکھا ہے حضور معراج پہ گئے ہیں، ابو بکر بھی کہہ دیتے میں نے دیکھا ہے حضور معراج پہ گئے ہیں۔ رات کے وقت گئے، سب سو رہے تھے، جب واپس آئے اس سفر معراج نے صدیق اور زندیق کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اس سفر معراج نے اسلام کو اور کفر کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ابو بکر نے تصدیق کی، ابو بکر نے تصدیق کی اور ہمیشہ کے لیے صدیق بن گئے، ابو جہل نے تکذیب کی اور ہمیشہ کے لیے زندیق بن گیا۔ تو معراج کے سفر کی ایک وجہ رات کو اس وجہ سے کروایا گیا تاکہ ایمان بالغیب حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے کون غیب پر ایمان لاتا ہے اور پتہ چل جائے کون دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔